أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحج آیت نمبر 63 سے 66۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد۔ ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ان الانسان لکفور۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے معبود برحق یعنی سچا معبود ہونے کی یہ دلیل پیش فرمائی تھی کہ میں دن اور رات کو نہ صرف پیدا فرمانے والا ہوں بلکہ دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرنے والا ہوں، دونوں کو ایک دوسرے میں مرج کرنے والا ہوں۔ کبھی رات چھوٹی ہو رہی ہے تو دن بڑا، اور کبھی دن چھوٹا ہو رہا ہے تو رات آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پہ بیان فرمایا، اور ساتھ یہ بتا دیا کہ اللہ جو دن اور رات کو ایک دوسرے میں داخل فرمانے والا ہے وہی معبود برحق، اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ سب معبودان باطلہ ہیں، ان میں سے کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے، وہ سب بناوٹی معبود ہیں۔ اور اب آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے اپنے معبود برحق ہونے کے مزید 6 دلائل کا تذکرہ فرمایا۔ 6 دلائل، اپنی قدرت کی 6 نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، مزید اس دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو بھی تم پکارتے ہو وہ سب کے سب باطل ہیں۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں اللہ رب العزت کی قدرت کی ان نشانیوں کو پڑھتے ہیں کہ وہ کون کون سی نشانیاں ہیں۔
اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے معروف انداز کے مطابق ہی مخاطب کیا ہے، جس طرح کہ قرآن مجید کے دیگر مقامات پہ انسان کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ جب اسے غور و فکر کی دعوت دینی ہوتی ہے تو اللہ پاک اسی طرح عام طور پہ مخاطب ہوتے ہیں، علم ترى، کیا تو نے دیکھا نہیں؟ مطلب علم تعلم، کیا تو نے جانا نہیں؟ کیا تجھے اس بات کا علم نہیں ہوا؟ کیا تو نے اس بات پہ غور و فکر نہیں کیا؟ ان نشانیوں پہ کیا غور و فکر نہیں کبھی کیا؟ اگر نہیں کیا تو آؤ، ہم تمہیں غور و فکر کرواتے ہیں، ہم تمہیں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، نشاندہی کرتے ہیں ان اپنی قدرت کے شاہکاروں کی، اپنی قدرت کی نشانیوں کی، جو ہمارے علاوہ کسی اور کے اندر موجود نہیں۔ علم ترى، کیا نہیں تو نے دیکھا؟ کیا تو نے دیکھا نہیں؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ ان اللہ، کہ بے شک اللہ نے انزل، اتارا ہے، من السماء، آسمان سے، نازلہ کا معنی وہ اترا، اور انزلہ ایک زائد حرف شروع میں لگ گیا تو عربی زبان کی خوبصورتی دیکھیے، فصاحت و بلاغت دیکھیے کہ نازلہ وہ اترا اور انزلہ اس نے اتارا۔ انزلہ اس نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماءً کی تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں، ماءً کی دو زبروں کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں، کچھ پانی۔ اگر وہ آسمان سے سارا پانی ہی اتار دے تو پھر تو انسان اور اس زمین پہ بسنے والی ہر چیز ہی شاید تہس نہس ہو جائے۔ اس لیے اس تنوین کا ترجمہ یہاں تنوین تقلیل کے لیے، تقلیل کا معنی قلت کے لیے، کچھ پانی، تھوڑا سا پانی۔ اور یہ بھی قرآن مجید اور عربی زبان کی فصاحت و بلاغت ہے کہ یہ تنوین، دو زبر یا دو زیر یا دو پیش، اپنے اندر بیسیوں معنی رکھتے ہیں۔ کبھی اسی تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں مغفرتن، عظیم بخشش، رحمتن، بڑی رحمت، اس وقت ہم اسی تنوین کا ترجمہ کثرت، اور اسی تنوین کا ترجمہ یہاں قلت میں کر رہے ہیں۔ سیاق و سباق کے مطابق جس جگہ پہ جو ترجمہ زیادہ مناسب ہو، اس تنوین کی وجہ سے ترجمہ میں جو تبدیلی مناسب ہو وہ کی جاتی ہے۔ علم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے کچھ پانی اتارا؟ پہلی قدرت کی نشانی آسمان سے پانی کا برسنا، بارش کا نازل ہونا، یہ اللہ کے معبود حق ہونے کی پہلی دلیل جو آیات زیر تفسیر میں بیان ہوئی۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے جو آسمان سے بارش اتار سکے؟ فا، پھر تسبیحو، فتسبیحو، پس، فا کا معنی پس یا تو یا پھر کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ فا تو تسبیحو، تسبیحو اصبح یسبحو سے تسبیحو، اس کا معنی ہوتا ہے صبح کرنا یا ہو جانا، تو یہاں ہو جانا، ہو جانے کا ذکر ہے۔ فا تو تسبیحو، ہو جاتی ہے، الارض، زمین کیا ہو جاتی ہے؟ مخضرتن، سرسبز، گرین، تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی کمال کاریگری کی
دوسری نشانی اللہ اکبر۔ اور ابھی مجھے کل گاؤں جانے کا موقع ملا تو یقین کریں کہ اس قدر آنکھوں کو سرور اور سکون ملتا ہے نا، دور دور تک ساری کی ساری زمین سر سبز و شاداب، اتنا سکون ملتا ہے کہ وہ شاید بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ چیز دیکھنے سے ہی تعلق رکھتی ہے کہ وہ سرسبز و شاداب سرزمین کس قدر خوبصورت نظارہ پیش کر رہی ہوتی ہے۔ فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، تو زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ کون ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے؟ کون ہے جو اس پانی کو مفید بناتا ہے زمین کے لیے؟ ورنہ اگر وہ نہ چاہے تو جتنی مرضی بارش برس جائے، زمین کو کوئی نفع ہی نہ ہو، اور زمین اس پانی کو استعمال کر کے اپنے اندر سے سبزہ اگانے سے انکار کر دے، سبزہ نہ اگائے تو زمین کو کوئی کچھ کہہ سکتا ہے؟ سارے انسان مل کر بھی چاہیں لیکن اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ کس طرح سے اس بارش کے پانی کی وجہ سے وہ مٹی جو پہلے گرمی کی وجہ سے جگہ جگہ سے تریڑیں مار چکی ہوتی ہے، پھٹ چکی ہوتی ہے، اور کئی علاقوں میں تو ایسا لگتا ہے جیسے زمین لوہے کی طرح سخت ہے، اور اسی زمین کے اوپر جب کائنات کا بادشاہ بارش برساتا ہے اپنے ایک اندازے کے مطابق، اور دیکھیے پھر وہ یکدم کوئی بالٹیوں کی شکل میں پانی زمین پر اچانک نہیں گرا دیتا، بلکہ اس نے ڈراپس کی شکل میں پوری زمین پر بکھیر کر پانی نازل کرنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اس بارش کے پانی کی وجہ سے وہ سخت زمین جسے اللہ پاک نے قرآن مجید میں مردہ زمین بھی کہا ہے، وہ مردہ ہو چکی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اس میں کوئی جان ہی نہیں ہے، اس سے کچھ اگ ہی نہیں سکتا۔ تو اس سخت زمین کے اندر سے اللہ پاک بیج کی ننھی منی نرم و نازک کونپلوں کو زمین پھاڑ کر باہر نکال دیتا ہے۔ ان کونپلوں کو ذرا ہاتھ لگائیں، وہ جو چھوٹے چھوٹے ننھے منے پودے ہوتے ہیں گندم کے، چاول کے، کپاس کے، اناج کے، ان کی جب کونپل باہر نکلتی ہے تو ذرا اس پہ غور کریں، وہ کتنی نرم و نازک ہوتی، کتنی نرم و نازک کہ اسے چھوٹا سا بچہ بھی اس کو مسل سکتا ہے 2 انگلیوں سے، اتنی نرم و نازک، اور اتنی سخت زمین کو پھاڑنے میں کامیاب ہو جاتا۔ اس اللہ کی کاریگری ہے، اس اللہ نے اس زمین کو اے انسان تیرے لیے مسخر کر دیا ہے، تیرے لیے اس زمین کو تیرے تابع کر دیا ہے کہ وہ تیری خدمت کے لیے، تیری حاجات و ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے اندر سے طرح طرح کی چیزوں کو اگائے۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لطیف، نہایت باریک بین ہے، نہایت باریک بین۔ نہایت اس لیے کہ اللہ پاک کی صفات کے لیے استعمال ہونے والے جو الفاظ ہیں وہ تقریباً تمام ہی یا اکثر و بیشتر مبالغے کے صیغے ہوتے ہیں، ان میں ایکسیس مبالغہ پایا جاتا ہے۔ تو لطیف، علیم، سمیع، خبیر، سب کا تقریباً ایک ہی وزن ہے۔ تو یہ اس لیے اس وزن پہ آنے والے الفاظ کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لطیف، نہایت باریک بین ہے۔ عبد اللطیف لوگ نام رکھتے ہیں اللہ پاک کی اسی صفت کی وجہ سے۔ تو لطیف کا معنی نہایت باریک بین، نہایت باریکی سے دیکھنے والا۔ کیا مطلب؟
پہلے اگلا لفظ بھی سن لیجئے، خبیر، ہر چیز سے باخبر۔ وہ جب آسمان سے بارش نازل کرتا ہے اور پھر زمین کے اندر سے بیج کو پھاڑتا ہے، بیج کی سیڈ کی جرمینیشن ہوتی ہے اور وہ پھٹتا ہے اور وہ باہر نکلتا ہے، تو یہ سب اس باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ذات کی کاریگری ہے۔ اسے پتا ہے کہ اتنی بڑی زمین کے اندر کس کس خطے میں، کس کس ملک میں، کس کس ملک کے کس کس گاؤں میں اور کس کس کھیت میں بیج پڑے ہوئے ہیں، اور مجھے ان بیجوں کو پانی دے کر اگانا ہے۔ یہ اس کے علم میں ہے، کسی کے علم میں نہیں۔ کہاں کہاں بیج پڑے ہوئے ہیں، زمین کے اندر چھپے ہوئے ہیں، لیکن وہ اتنا باریک بین ہے، اتنا اپنی مخلوق سے باخبر ہے کہ اسے پتا ہے پوری کائنات میں کہاں کہاں میری کوئی مخلوق ہے اور اس کی کیا کیا حاجت ہے اور اس کی کیا کیا ضرورت ہے۔ وہ مٹی کے اندر چھپا ہوا ایک، تاریکیوں کے اندر چھپا ہوا ایک بیج، اس کی کیا ضروریات ہے۔ اس کو ہوا چاہیے، اسے بارش کا پانی چاہیے، اسے سورج کی روشنی چاہیے اگنے کے لیے۔ یہ ساری ضروریات اللہ تعالیٰ ایک ننھے منھے بیج کی بھی جانتا ہے۔ لہو اسی کا ہے، لہو جار مجرور اسے کہتے ہیں گرامر کی اصطلاح میں۔ یہ جب شروع میں آ جاتا ہے تو اس میں ساتھ اصل ترجمے کے ساتھ ساتھ ہی کا معنی بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اصل ترجمہ یہ ہے لہو اس کا ہے، لیکن ہم اس کا ہے کی بجائے، کیونکہ یہ جملے کے شروع میں آ گیا ہے، اس کا مقام شروع میں نہیں ہوتا، تو جب شروع میں آ گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس پر فوکس کرنا، زور دینا مقصود ہے۔ لہو اس کا ہے کی بجائے ترجمہ کریں گے اس ہی کا ہے، یعنی کسی اور کا نہیں، صرف اور صرف اسی کا ہے۔ اس ہی کا ہے یا اسی کا ہے؟ اسی کا ہے۔ ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک بھی وہی ہے، خالق تو وہ ہے ہی، مالک بھی وہ ہے۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، یا اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی پکارتے ہو نا، ان میں سے کوئی بھی زمین و آسمان کی کسی ایک چیز کا بھی مالک اور خالق نہیں۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ اور بلا شبہ اللہ، لام زبر لا پھر یقیناً کے معنی میں، انا کے معنی نہیں۔ تو جب انا بھی آ جائے اور لام زبر لا بھی آ جائے، پھر ایک جگہ ہم بلا شبہ کر لیتے ہیں، ایک جگہ یقیناً کر لیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ اور بلا شبہ اللہ، لام زبر لا یقیناً، اور ہوا کی وجہ سے ترجمہ میں حسر کا، ہی کا معنی پیدا ہو جائے گا۔ اصل میں جملہ یوں تھا وَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، لیکن ہوا لگانے سے اس میں ہی کا معنی پیدا ہو۔ پہلے سادہ ترجمہ تھا بے شک اللہ یقیناً بڑا غنی ہے، بڑا تعریفوں والا ہے، لیکن اب ہی کا معنی پیدا ہو گیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ اور بلا شبہ اللہ، لا ہوا بے شک اللہ ہی، بے شک اللہ ہی یقیناً، الغنی غنی ہے، بے پرواہ، جسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ غنی وہ ہوتا ہے نا جسے کسی کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ مالدار آدمی کو غنی کہتے ہیں کیونکہ اس سے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، جاؤ بھائی اپنا کام کرو، میرے پاس ہر چیز ہے۔ تو غنی کا معنی یہی ہوتا ہے بے پرواہ۔ ایک ہماری زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے لاپرواہ، وہ اور سینس میں استعمال ہوتا ہے لاپرواہ،
سستی کا مارا، جس کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں نا، اسے ہم کہتے ہیں لاپرواہی کرتا ہے. یہ لاپرواہ نہیں اس کا ترجمہ کرنا، بے پرواہ، جسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، جسے کسی کی حاجت نہیں ہے، جسے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. کوئی نماز پڑھتا ہے تو پڑھے، نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے، اپنا نقصان کرے. کوئی قرآن پڑھتا ہے تو پڑھے، نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے، اللہ کا کیا بگاڑ لے. یہ اس سینس میں ہوتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ اور بلا شبہ اللہ ہی یقیناً الغنی بڑا بے پرواہ ہے، الحمید تمام تعریفوں والا ہے. الحمید، حمید یہ بھی اسی وزن پہ جیسے لطیف، خبیر، حمید تمام تعریفوں والا ہے. یہ مبالغہ پیدا کرنے کے لیے تمام کا لفظ ہم نے یہاں لگایا ہے. تمام تعریفوں والا ہے. اللہ اکبر. علم کیا نہیں ترا تو نے دیکھا، ان اللہ پھر وہی لفظ دہرایا گیا غور و فکر کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے، مخاطب کرنے کے لیے. علم ترا کیا تو نے نہیں دیکھا، اے انسان، اے اللہ کا انکار کرنے والے. دہریے جو اللہ کو مانتے نہیں، یہ ان کے لیے بھی دلائل ہیں. اور جو اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی پکارتے ہیں، سجدے، رکوع، نظر نیاز، دعائیں، بیماری میں ان کو پکارتے ہیں، اولاد کے حصول کے لیے ان سے التجائیں کرتے ہیں، رزق کی فراوانیوں کے لیے ان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اور اپنی پیشانیوں کو اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے ان کے سامنے رگڑتے ہیں. ان لوگوں کو بھی خطاب ہے علم ترا کیا نہیں دیکھا تو نے، ان اللہ کہ بے شک اللہ نے سخرا مسخر کر دیا ہے، تابع کر دیا ہے، کنٹرول میں دے دیا ہے. لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. یہ بیج تمہاری مرضی سے زمین سے اگتا ہے، تمہیں زمین میں ہل چلاتے ہو، زمین سے اپنی مرضی کے کام لیتے ہو، ہل چلاتے ہو، بیج بوتے ہو، پانی دیتے ہو، اس سے تم لہسن بھی اگا لیتے ہو، پیاز بھی اگا لیتے ہو، اس سے جاپانی پھل بھی نکال لیتے ہو، اس سے کیلے، سیب، انار بھی نکال لیتے ہو، گندم، چاول، کپاس بھی نکال لیتے ہو. اور چاہتے ہو تو اسی پانی کو، اسی زمین کو چاہتے ہو تو کھود کر اسے پانی کا کنواں نکال لیتے. اسی زمین سے چاہتے ہو تو تم آج کل کے دور میں ڈرل کر کے، اس کے اندر بور کر کے، تو اس کے اوپر موٹر لگا کے پانی نکال لیتے. اسی زمین کے اوپر چاہتے ہو تو سینکڑوں منزلہ عمارتیں کھڑی کر لیتے. اور یہ اس زمین کے سینے کے اوپر اتنی بڑی بڑی عمارتیں اور پلازے کھڑے کرتے ہو، کیا مجال ہے اس زمین کی کہ آگے سے اف تک بھی کرے، کوئی چون چراں کرے، اتنا وزن ڈالا میرے. اور حالانکہ اس زمین کے نیچے پانی ہے، پانی کے اوپر وہ زمین کھڑی رہتی. تو زمین کے اندر سے پھولوں کا نکلنا، زمین کے اندر سے خوشبودار پھولوں کا نکلنا، پھلوں کا نکلنا، اجناس کا نکلنا، جو کچھ بھی ہے. اور اسی طرح اس زمین کے اوپر جانور ہیں، جانوروں کے لیے چارہ بھی زمین سے نکلتا ہے، وہ جانور بھی تمہارے لیے مسخر کیے ہوئے، دودھ دیتے ہیں اور دیگر ان کے فوائد. تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اس اللہ نے تمہاری خاطر مسخر کر دیا ہے جو کچھ زمین میں ہے. والفلک، اور اس کی قدرت کی ایک اور نشانی یہ ہے والفلک، اور کشتی کو بھی یا کشتیوں کو بھی اس نے مسخر کر دیا ہے. تجری، جو چلتی ہے، بہتی ہے، بھاگتی ہے. تجری کا مطلب تیزی سے چلنا. تجری جو چلتی ہے، فی البحری سمندر میں، بھی ساتھ امری ہی اس کے حکم سے، اس کے اذن سے.
ورنہ اگر وہ نہ چاہتا تو اس کشتی کو کون تھا اس پانی کے سینے کے اوپر پانی کو چیر کر چلانے والا؟ پانی کو چیرتے ہوئے ایسے گزر جاتی۔ کتنے کتنے بڑے بحری جہاز انسان نے کشتی کے اصول پر بنا لیے۔ ایک چھوٹی سی آپ کپڑے سینے والی نیڈل، سوئی، کیل وہ پھینکیں پانی کے اندر، ڈوب جاتا ہے، نہیں تیرتا اوپر۔ لیکن جو کشتی ہے اللہ پاک نے اس کے لیے پانی کو ایک خاص اصول کا پابند بنایا، جسے ایک سائنٹسٹ نے دریافت کیا تھا کہ آخر کیا قانون ہے اس کے پیچھے، کیونکہ اللہ پاک نے یہ کائنات قوانین اور ضابطوں کے تحت پیدا کی ہے اور اس کا نظام چلا رہا ہے۔ تو سائنسدان کچھ بھی نہیں کرتے، سائنسدان تو صرف اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ قوانین کو اور اس کی قدرتوں کے اندر جو قوانین پوشیدہ ہوتے ہیں نا، ان قوانین کو دریافت کرتے ہیں بس۔ تو ایک سائنسدان تھا ارشمیدس، اس سائنٹسٹ نے یہ دریافت کیا تھا کہ یہ آخر کشتی کیوں پانی کے اوپر تیرتی رہتی ہے اور ڈوبتی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال اس کے لیے اللہ پاک نے پانی کو کچھ احکامات دے رکھے۔ پانی ایک خاص قسم کی فورس اوپر کو اچھالتا ہے، اچھال کی قوت اسے کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کشتی جو ہے یہ اللہ کے حکم سے ہی پانی کے اوپر چلتی ہے، اگر وہ نہ چاہتا تو یہ کبھی نہ چلتی، ڈوب جاتی، جس طرح باقی چیزیں ڈوب جاتی۔ اینٹ پھینکیں ڈوب جاتی ہے، پتھر پھینکیں ڈوب جاتا ہے، چھوٹی سی آپ سوئی پھینکیں ڈوب جاتی، کتنا وزن آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے، اسے پتا تھا اپنے بندوں کی ضرورت کا کہ میں نے زمین کا 2/3 2/3 حصہ، یعنی آدھے سے بھی زیادہ حصہ میں نے پانی کی شکل میں پیدا کیا ہو۔ تو آخر انسان کو وہاں بھی تو ٹریول کرنے کی، آنے جانے کی ضرورت پڑے گی نا، تو وہاں اس کو کچھ سواری چاہیے نا، وہاں گھوڑے تو نہیں چلیں گے، وہاں اس کی بنائی ہوئی ٹرین، کاریں، گاڑیاں تو نہیں چل سکیں۔ اللہ پاک نے پھر وہاں کشتی کو چلا دیا۔ مزید سنیے اللہ کی کاریگری، وَيُمْسِكُ، اور وہ تھام کر رکھتا ہے۔ امسا کا یمسکو کا معنی روک کر رکھنا، تھام کر رکھنا۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور وہ روک کر رکھتا ہے، تھام کر رکھتا ہے آسمان کو، ان کے تقع، گر پڑے، وقع یقع، گر جانا، ان تقع، کہ وہ گر جائے، علی الارض، زمین پر۔ اتنے بلند و بالا 7 آسمان کس نے تھامے ہوئے؟ اللہ نے تھامے ہوئے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور معبود نے تو نہیں تھامے ہوئے۔ اور اے اللہ کا انکار کرنے والوں، کیا یہ 7 آسمان تم نے تھامے ہوئے ہیں جو زمین کے اوپر نہیں گرتے؟ ان تقع، کہ وہ گر پڑے، علی الارض، زمین پر، الا باذنہ، مگر اس کے اذن سے۔ یہ اشارہ ہے کہ ہاں ایک دن اس کا اذن ہوگا تو پھر آسمان زمین پر گر جائیں گے، کا مطلب یہ دونوں آپس میں ٹکرا جائیں گے قیامت کے دن۔ اس سے پہلے پہلے آسمانوں کی کیا مجال ہے کہ یہ زمین کے اوپر گرے، زمین اور آسمان یہ آپس میں ٹکرا جائیں، سورج، چاند، ستارے، زمین آپس میں ٹکرا جائیں۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اور وہ آسمان کو تھام کر رکھتا ہے، ان تقع، اس سے کہ زمین پر گر پڑے، یعنی زمین پر گرنے سے وہ تھام کر رکھے ہوئے ہے۔ ہاں ایک استثنائی صورت ہے، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے، وہ قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ غالباً 5ویں دلیل تھی، ان اللہ، بے شک اللہ، بالناس،
لوگوں پر، لم زبر لا یقیناً، اور رعوف یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا وزن اور ہے، رعوف بہت شفقت کرنے والا ہے، رحیم نہایت رحم والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے یہ سارے احسانات تم پر اس لیے نہیں فرمائے کہ اسے کو تمہاری حاجت اور ضرورت ہے، بلکہ یہ سارا کچھ اس نے اس لیے پیدا کیا تمہارے لیے، تمہاری خاطر، کہ وہ نہایت شفقت کرنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی ضروریات پوری کر، اپنے بندوں کی خوشی کے لیے، ضرورت کے لیے، حاجت کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے اس نے یہ سارا کچھ پیدا کیا ہے۔ اور آخری آیت میں اللہ پاک نے اپنا جو وصف اور اپنے قادر، قدیر اور اپنے معبود برحق ہونے کی جو دلیل بیان فرمائی ہے وہ ہے زندگی موت کا مالک ہونا۔ یہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی زندگی موت کا مالک نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے احیا زندہ کیا کم تمہیں، جس نے تمہیں زندہ کیا، کیونکہ انسان پیدا ہونے سے پہلے مردہ تھا۔ وہ ایک منی سپرم کے اندر انسان مردہ ہی تھا، اس کو اللہ پاک نے اس کی ماں کے پیٹ کے اندر ایک ایگ کے ساتھ ٹکرایا، اور اس کے بعد اللہ پاک نے ان دونوں کی پرورش کی۔ 4 مہینے تک وہ مختلف مراحل سے گزرتا رہا، اور پھر اس کے بعد اس میں اللہ پاک نے جان ڈال دی، زندہ کر دیا۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا۔ اس کا مطلب پہلے انسان مردہ ہی تھا، اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، یا ترجمہ کر سکتے ہیں اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی۔ ثم، پھر یمیتو، وہ مارے گا کم تمہیں۔ پہلی زندگی کے متعلق بھی کسی کو کوئی شک نہیں، کافر بھی اس زندگی کو مانتا ہے۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، مارے گا۔ اس موت کو بھی سب مانتے ہیں، کافر اور مشرک بھی مانتا ہے۔ کیوں؟ یہ دونوں چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ثم، پھر یحیی، وہ زندہ کرے گا کم تمہیں، یہ دوسری زندگی ہے۔ سورۃ البقرہ میں بھی اللہ پاک نے 2 موتوں کا اور 2 زندگیوں کا تذکرہ کیا۔ ایک جب انسان دنیا میں نہیں آتا، اس سے پہلے وہ مردہ تھا، ایک وہ موت ہو گئی، اور ایک وہ دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد موت سے دوچار ہوتا ہے۔ 2 موتیں ہو گئی۔ اسی طرح 2 زندگیاں ہیں، ایک یہ دنیا کی زندگی، اور ایک مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندگی۔ 2 ہی موتیں ہیں اور 2 ہی زندگیاں ہیں۔ تو یہ ہو گئی 4 چیزیں، 2 موتیں 2 زندگی۔ افسوس کہ ان میں سے 3 چیزیں جو انسان کے مشاہدے اور اس کی آبزرویشن میں ہے نا، انہیں تو انسان مانتا ہے، اور جو ایک چیز اللہ پاک نے اس سے مخفی رکھی ہے وہ اللہ کے کہنے پر ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اس کو مان لیا ہے، اور جو اللہ بتا رہا ہے اس کو نہیں مان رہا۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور یہ چیزیں اللہ کی قدرتوں اور اس کی نعمتوں کے طور پہ بیان ہو رہی ہیں۔ تو کیا یہ زندگی اور موت اللہ کی نعمتیں نہیں؟ کیا یہ جو دوسری دفعہ ہمیں اس دنیا میں موت آئے گی اور پھر اس کے بعد پھر ایک زندگی ملے گی، کیا یہ اللہ کی نعمتیں اور اس کی قدرتیں نہیں؟ کیونکہ اس موت کے بعد اور اس کے بعد اگلی زندگی کے بعد ہی ہم اللہ کا دیدار کر سکیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکیں گے، اور اللہ کی جنتوں کے مہمان بن سکیں گے۔ ان مراحل سے گزرے بغیر وہ ساری نعمتیں میسر آ سکتی نہیں ہیں۔ اور ویسے بھی بڑھاپے کے اندر جا کے اکثر ایسی بیماریاں آ گھیرتی ہیں، ایسی کمزوریاں آ گھیرتی ہیں کہ انسان کے اندر سے ایک خفیہ سی آواز اٹھتی ہے کہ اب چلے جانا ہی بہتر، اب میرے لیے زمین کے اوپر رہنے سے زمین کے نیچے جانا ہی بہتر۔ تو یہ زندگی اور موت بھی اللہ کی نعمتیں ہی ہیں اور اس کی قدرتیں ہی ہیں، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کے بس کی بات نہیں۔
ان الانسان، اتنی دلیلیں ذکر کر دی ہیں اپنی قدرت کی اللہ نے، پھر بھی جنہوں نے نہیں ماننا وہ پھر بھی کہتے ہیں یہ کائنات خود بخود ہی بن گئی، یہ خوبصورت نظام کائنات خود بخود ہی بن گیا، خود بخود ہی چل رہا ہے۔ اتنی قدرتیں پڑھنے سننے کے بعد بھی جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اللہ یہ سارا کچھ ہے، لیکن وہ بزرگ بھی تو کچھ کم نہیں، انہیں بھی اللہ نے بڑا کچھ عطا کیا۔ اور یہ کہہ کر اگرچہ چونکہ پھر بھی کہہ کر اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرا دے۔ جو صفات اللہ کی ہیں وہ اللہ کے بندوں میں اور اللہ کے ولیوں میں ماننا شروع کر دیتے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں ان الانسان، بے شک انسان، لام زبر لا، یقیناً، کفور، بہت ناشکرا، بہت ہی ناشکرا۔ کھاتا میرا ہے، یہ نعمتیں ساری میں نے اس کے لیے پیدا کی ہیں، یہ سارا کچھ اس کے لیے میں نے مسخر کیا ہے، اور پکارتا کسی اور کو ہے۔ کھاتا میرا ہے، گن کسی اور کے کا، کہنا تو یہ چاہیے تھا تیرا کھائیے تیرا ہی گائیے یا میرے اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو ایسی ناشکریوں سے محفوظ فرمائے۔ کفر اور شرک سے بڑی کائنات میں کوئی ناشکری نہیں۔ یاد رکھیے اس کائنات کی سب سے بڑی ناشکری وہ اللہ کا انکار کر دینا یا اللہ کے ساتھ اوروں کو اللہ کا شریک اور اللہ کا ہمسر اور برابر قرار دے دینا ہے۔ اس سے بڑی کوئی ناانصافی نہیں، اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں، اس سے بڑی کوئی ناشکری نہیں، اس سے بڑی کوئی نمک حرامی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کے لیے توحید کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی عبادت کرنے کی، اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نماز پڑھنے کی اور دیگر احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔